آزاد بلوچستان کے قیام کے لیے جدوجہد کرنے والی بلوچ لبریشن آرمی کے مجید بریگیڈ نے کراچی میں پاکستان اسٹاک ایکسچینج کی عمارت پر دہشت گرد حملے کی ذمہ داری قبول کر لی ہے اور وردی میں ملبوس 4 حملہ آوروں کی تصاویر بھی جاری کر دی ہیں۔ مجید بریگیڈ کی جانب سے 2 سال قبل کراچی میں چائنیز ایمبیسی پر بھی حملہ کیا گیا تھا۔ ذرائع کے مطابق کراچی اسٹاک ایکسچینج پر حملہ کرنے والے دہشت گردوں میں سلمان جمالی، شہزاد بلوچ، تسلیم بلوچ اور سراج پونگر شامل ہیں، جو کہ ہلاک ہو گئے۔ بلوچ لبریشن آرمی کے جس بریگیڈ نے اس حملے کی ذمہ داری قبول کی ہے اسے مجید بلوچ نامی شدت پسند کے نام پر تشکیل دیا گیا تھا، جس نے سن 1970 کی دہائی میں اس وقت کے وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو پر دستی بم سے حملے کی کوشش کی تھی۔ یہ وہی بریگیڈ ہے جس نے گزشتہ برس گوادر میں پرل کانٹیننٹل ہوٹل پر حملے کی ذمہ داری بھی قبول کی تھی۔ بلوچستان لبریشن آرمی مئی سن 2020 میں بلوچستان میں سیکیورٹی اہلکاروں پر 3 دیگر حملوں کی ذمہ داری بھی قبول کر چکی ہے۔ بلوچستان میں سرگرم گوریلا تنظیم بلوچ لبریشن آرمی بلوچستان کی علیحدگی کے ایجنڈے پر کام کر رہی ہے۔ شدت پسند تنظیم اپنے قیام سے ہی گیس پائپ لائنیں اڑانے، فوج اور پولیس پر حملوں اور غیر مقامی افراد پر حملوں میں ملوث رہی ہے۔ سیکیورٹی حکام کے مطابق اس دہشت گرد تنظیم کے ڈانڈے بھارت سے جا ملتے ہیں۔ میر بلاچ مری اس تنظیم کا پہلا کمانڈر تھا جو سن 2008 میں افغانستان میں اتحادی فضائیہ کے حملے میں مارا گیا۔ بلوچستان لبریشن آرمی بھارت کی حمایت سے براہمداد بگٹی اور ہربیار مری کی سربراہی میں بنائی گئی تھی۔ نومبر سن 2017 میں بلوچ راجی آجوئی سنگر یا بروکس نامی بلوچ شدت پسند تنظیموں کے اتحاد کا حصہ بھی بنی تھی، جس میں BLA کے علاوہ بلوچستان لبریشن فرنٹ اور بلوچستان ریپبلکن گارڈز نامی تنظیمیں بھی شامل ہیں۔ ان کی عسکری کارروائیوں کا مرکز زیادہ تر چین پاکستان اقتصادی راہداری کے آس پاس کے علاقے ہیں، کیونکہ بلوچ قوم پرست نہیں چاہتے کہ چین بلوچستان میں اپنا اثر و رسوخ بڑھائے۔ اس سے پہلے 2 جولائی سن 2019 کو امریکہ نے پاکستان کی جانب سے قلعدم قرار دی جانے والی BLA کو دہشت گرد تنظیم قرار دے دیا تھا۔ پاکستان نے امریکہ کی جانب سے BLA کو دہشت گرد تنظیم قرار دیے جانے کا خیر مقدم کیا تھا۔ BLA سن 2006 سے پاکستان میں قلعدم قرار دی جا چکی ہے۔ پاکستانی سیکیورٹی اداروں کا الزام ہے کہ بھارتی خفیہ ایجنسی را بلوچستان لبریشن آرمی کو بھارت اور افغانستان میں ٹریننگ دیتی ہے۔ پروفیسر اجے کمار شرما کے مطابق بھارت کی 2 ریاستوں اتر پردیش اور چھتیس گڑھ میں 3 ٹریننگ کیمپوں میں بلوچستان لبریشن آرمی کے لوگوں کو تربیت دی جاتی ہے۔ بلوچستان لبریشن آرمی پہلی مرتبہ سن 1970 کی دہائی کے اوائل میں وجود میں آئی تھی، جب سابق وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کے پہلے دور حکومت میں بلوچستان میں ریاست پاکستان کے خلاف مسلح بغاوت شروع کی گئی تھی۔ تاہم فوجی آمر ضیاء الحق کی جانب سے اقتدار پر قبضے کے نتیجے میں بلوچ قوم پرست رہنماؤں سے مذاکرات کے نتیجے میں مسلح بغاوت کے خاتمے کے بعد BLA بھی پس منظر میں چلی گئی۔ پھر سابق عامر پرویز مشرف کے دور اقتدار میں بلوچستان ہائی کورٹ کے جج جسٹس نواز مری کے قتل کے الزام میں قوم پرست رہنما نواب خیر بخش مری کی گرفتاری کے بعد سن 2000 سے بلوچستان کے مختلف علاقوں میں سرکاری تنصیبات اور سیکیورٹی فورسز پر حملوں کا سلسلہ شروع ہوا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان حملوں میں نہ صرف اضافہ ہوا بلکہ ان کا دائرہ بلوچستان کے مختلف علاقوں تک پھیل گیا۔ ان حملوں میں سے زیادہ تر کی ذمہ داری BLA کی جانب سے ہی قبول کی جاتی رہی۔ سن 2006 میں جب مشرف کے حکم پر بلوچ قوم پرست رہنما نواب اکبر خان بگٹی کو بلوچستان کے غار میں شہید کیا گیا تو بلوچ شورش میں تیزی آ گئی اور حکومت پاکستان نے بلوچ لبریشن آرمی کو قلعدم تنظیموں کی فہرست میں شامل کر دیا۔ تب سیکیورٹی حکام کی جانب سے نواب خیر بخش مری کے بیٹے نوابزادہ بلاچ مری کو BLA کا سربراہ قرار دیا جاتا رہا۔ نومبر سن 2007 میں بلاچ مری کی ہلاکت کی خبر آئی اور قلعدم BLA کی جانب سے کہا گیا کہ وہ افغانستان کی سرحد کے قریب سیکیورٹی فورسز کے ساتھ ایک جھڑپ میں مارے گئے۔ بلاچ مری کی ہلاکت کے بعد پاکستانی حکام کی جانب سے برطانیہ میں مقیم ان کے بھائی نوابزادہ ہربیار مری کو BLA کا سربراہ قرار دیا جانے لگا۔ تاہم نوابزادہ ہربیار کی جانب سے کسی مسلح گروہ کی سربراہی کے دعووں کو سختی کے ساتھ مسترد کیا جاتا رہا ہے۔ نوابزادہ بلاچ مری کی ہلاکت کے بعد BLA کی قیادت میں جو نام ابھر کر سامنے آیا وہ اسلم بلوچ کا تھا۔ اس کا شمار تنظیم کے مرکزی کمانڈروں میں کیا جانے لگا۔ اسلم بلوچ کے سیکیورٹی فورسز کی ایک کارروائی میں زخمی ہونے کے بعد علاج کی غرض سے انڈیا جانے پر ان کے تنظیم کے دیگر رہنماؤں سے اختلافات کی خبریں بھی سامنے آئیں۔ صحت مند ہونے کے بعد اسلم بلوچ بلوچستان اور افغانستان کے مختلف علاقوں میں مقیم رہا۔ اسلم بلوچ کے دور میں BLA میں ان کے زیر اثر گروپ کی جانب سے خودکش حملے بھی شروع کر دیے گئے، جن کو تنظیم کی جانب سے فدائی حملے قرار دیا جاتا رہا۔ یہ تنظیم چین پاکستان اقتصادی راہداری منصوبے کی مسلسل مخالفت کرتی رہی ہے اور اس نے اپنی حالیہ کارروائیوں میں پاکستان میں چینی اہداف کو نشانہ بنایا ہے۔ BLA کی جانب سے اگست سن 2018 میں سب سے پہلے جس خودکش حملے کی ذمہ داری قبول کی گئی تھی وہ خود اسلم بلوچ کے بیٹے نے ضلع چاغی کے ہیڈ کوارٹر دالبندین کے قریب کیا تھا۔ اس حملے میں سینڈک منصوبے پر کام کرنے والے افراد کے جس بس کو نشانہ بنایا گیا تھا اس پر چینی انجینئرز بھی سوار تھے۔ اس کے بعد قلعدم BLA نے نومبر
नवंबर सन 2018 में कराची में चीनी कौंसल खाने पर हमले की जिम्मेदारी कबूल की। यह हमला 3 खुदकुश हमलावरों ने किया था। इस हमले के बाद ही कंधार के इलाके एनुमीना में एक मुबैना खुदकुश हमले में असलम उर्फ अच्छू की हलाकत की खबर आई और इत्तलात के मुताबिक अब BLA की क़यादत बशीर ज़ैब ने संभाली है। क़यादत में तब्दीली के बावजूद तंजीम की जानिब से फिदाई स्क्वाड की कार्रवाइयों का सिलसिला नहीं रुका और मई सन 2019 में गवादर में पर्ल कॉन्टिनेंटल होटल पर BLA के मजीद ब्रिगेड के अरकान ने ऐसा ही एक हमला किया था। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।